السلام علیکم، دس از مان چودھری۔ آج ہم سیلف اسپانسرشپ کی میں نے پچھلے دنوں بات کی تھی، تو بہت سارے کوشچنس لوگوں نے ریز کیے، اور ایز اے پرومس کہ اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہوگا تو یو کین رائٹ ان دا کامنٹس اینڈ وی ول ٹرائی ٹو آنسر یو۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈی ایمس کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے ڈی ایمس آتے ہیں، تو ہر کسی کو انڈیویجولی جواب دینا جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ از ویری ٹف۔ ٹائم ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے تو اوبیسلی وی ہیو ٹو اسکپ دیٹ۔ لیکن میں نے ابھی میرے پاس آفٹر نون تھی میرے پاس فری، تو میں نے آپ کو کہا کہ میں یہ سارے کے سارے کوشچنز لکھ لیتا ہوں، اور آپ کو سارے کے سارے آپ کو I'll try to answer them at best of my capacity. Now اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ کچھ اسکیپٹسزم بھی میں نے دیکھی یہاں پہ، جس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فراڈ کر رہا ہے، یا اسے بولنا نہیں آ رہا، یا آئی مین دیٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کو پرسنل اٹیک کر رہے ہیں اگر آپ اتنے بورڈ ہیں۔ لیکن جو اسکیپٹسزم جو ہے کہ فراڈ ہے، یا مطلب وی آر ناٹ آسکنگ اینی ونس کہ آپ ہمیں انویسٹ ہمارے ساتھ کریں۔ دس چینل از اونلی ٹو پاس ایجوکیشن، ٹو ایجوکیٹ یو گائز۔ تو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، اگر آپ بزنس اپرچونیٹیز تلاش کر رہے ہیں UK کے اندر، تو آپ خود تلاش کریں۔ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی لوئر کی، کنسلٹنسی کمپنی کی آپ نے مدد کرنی ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود سے نہیں کر سکتے، آپ نے کسی کی ہیلپ لینی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ UK میں لا فرمز کیسے کام کرتی ہیں۔ آپ انہیں انسٹرکٹ کرتے ہیں، فیس طے کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ ایسا کوئی فراڈ نہیں ہے۔ کوئی 20-25 ہزار انویسٹمنٹ کی جو میں نے بات کی تھی، تو یہ نہیں ہے کہ 20-25 ہزار آپ نے ہمیں دے دینا ہے۔ اگر آپ ہم سے کسی چیز کی انسٹرکشن لیتے ہیں یا کسی چیز پہ سائن اپ کرتے ہیں ہمیں، تو اوبیسلی ہم آپ کو آپ کے ساتھ فیس طے کرتے ہیں، اور اوبیسلی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ لیکن جنرلی جو یہ پلیٹ فارمز، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، یہ جنرل مارکیٹنگ کے لیے کہ اوبیسلی وی آر ہیئر ٹو سرو یو اف یو نیڈ اٹ۔ لیکن اگر آپ نے نہیں کرنا، تو اس مینلی فار دا پرپز آف ایجوکیشن۔ تو مقصد جو ان ویڈیوز کا ہے، صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپس ہے، کسی قسم کی پرسنل ایڈوائس نہیں ہے اس میں۔ یہ صرف ایجوکیشن کے لیے، پروموشنز کے لیے ساری۔ آئی ایم شیور ایوری ون انڈرسٹینڈ دیٹ۔ اگر کسی کو پرسنل گائیڈنس یا پرسنل ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے، تو وہ انڈیویجولی اپوائنٹمنٹ بک کر کے 1-to-1 کنسلٹیشن کرتا ہے۔ دیٹ از ویئر دا ایڈوائس از گیون۔ جنرلی ان ویڈیوز کا مقصد صرف اور صرف آپ کو اویئرنیس دینا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی انفارم ڈیسیجن کر سکیں اپنے بارے میں۔ تو سب سے پہلے جو کوشچن تھا کہ موٹر سائیکل ورک شاپ کیا وہ لائسنس اپلائی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، آف کورس کر سکتی ہے۔ آپ موٹر ورک شاپ میں آپ نے موٹر مکینکس چاہیے، موٹر انجینئرس چاہیے، یا جو بھی ریلیونٹ آپ کے ہوتے ہیں امپلائیز یا اسٹاف ممبرز آپ کو چاہیے، تو آپ بالکل لائسنس اپلائی کر سکتے ہیں۔ لائسنس اپلائی کرنے کے لیے ریئل جینون بزنس ہونا، اور اگر نیا بزنس سٹارٹ کیا تو obviously اس کے لیے انویسٹمنٹ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی کرنٹلی بزنس رن کر رہا ہے اور بزنس کا ریونیو انف ہے کہ وہ کسی اسٹاف ممبر کو ہائر کر سکتا ہے، اس کے پاس کیپیسٹی ہے اس بزنس کے پاس، تو یقیناً وہ لائسنس لے سکتا ہے اور اوورسیز سے اپنے لیے موٹر انجینئرس منگوا۔ اسی طرح بیوٹی پارلر کے کس بارے میں کسی نے پوچھا، آف کورس بیوٹی پارلر بھی لائسنس اپلائی کر سکتے ہیں، اور چکن شاپ بھی کر سکتی ہیں، کیفے بھی کر سکتی ہیں۔ کنسٹرکشن از اے مین ون۔ کنسٹرکشن کمپنیز ہیں جن کے پاس، اور کنسٹرکشن ورکرز کی جس اسپیشلی جو اسپیشلسٹ کنسٹرکشن پیپل ہیں، جیسے کہ کارپینٹرز ہیں، یا فلوررز ہیں، یا روفرز ہیں، یا پلاسٹرز ہیں، یا آپ کے اور اس طرح کے جو کنسٹرکشن کے جو اسپیشلائز شعبے ہیں، وہ شارٹیج آکوپیشن میں ہیں رادر۔ تو اگر آپ لائسنس لیتے ہیں اور آپ ان کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، تو آپ کو ان کی جو ہے وہ فیس بھی ان کی کم ہے، اور شارٹیج آکوپیشن میں آپ ان کو کم سیلری پہ بھی آپ اوورسیز سے ہائر کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر گوئنگ ریٹ ادھر UK کا 15 پاؤنڈ پر آور ہے، تو آپ 10% یا 20% کم سیلری پہ بھی اوورسیز اسٹاف ہائر کر سکتے ہیں، جو کہ بزنس کے لیے بڑی اچھی گڈ نیوز ہے۔ اس کے بعد آر یو بیسڈ ان UK؟ یس آئی ایم بیسڈ ان UK، آئی ایم ان لنڈن۔ اس کے بعد انویسٹمنٹ کتنی چاہیے؟ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈپینڈس آن دا سائز آف دا بزنس، اور دا کانسیپٹ آف دا بزنس، اور دا اسٹرکچر بزنس۔ فار ایگزامپل اگر کوئی فزیکل بزنس ہے جس میں آپ نے جیسے بیوٹی پارلر ہے یا کوئی فوڈ شاپ ہے، تو اوبیسلی آپ کو اس طرح انویسٹمنٹ۔ اب لنڈن میں اگر آپ فوڈ شاپ کھولتے ہیں، تو اوبیسلی آپ کو کرایہ بھی زیادہ ہے، لیز پیمنٹ بھی زیادہ ہے، آپ کو پریمیمز بھی دینے پڑتے ہیں اچھی ہائی اسٹریٹس پہ۔
لیکن یہی بزنس اگر آپ فار ایگزامپل برمنگھم میں کھولتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا نسبتاً لنڈن کمپیریٹیو رینٹ سستے ہیں. تو اٹ ڈپینڈس آن دا بزنس, ٹائپ آف دا بزنس, کہاں نے کھولنا ہے, کیا پریمیسز ہے. اگر کوئی سروس بیسڈ بزنس ہے تو اوبیسلی اس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی کم چاہیے. فار ایگزامپل اگر کسی نے کوئی اکاؤنٹنگ فرم اسٹارٹ کرنی تو ان کو صرف پریمیسز چاہیے, ان کو جو ہے وہ اپنا ایک سیٹ اپ چاہیے ان کو, تو اس میں انویسٹمنٹ شاید کم ہو, اس میں مشینری وغیرہ نہیں ہوگی, تو ریسٹورینٹ جیسے مشینری ہوتی ہے. تو ڈپینڈس آن بزنس ٹو بزنس کے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے. اس انویسٹمنٹ کو ساتھ میں اگر آپ نے کنسلٹنسی بھی لینی ہے تو کنسلٹنسی جو آپ چارجز پوچھ رہے ہیں دیٹ ڈپینڈز آن بزنس ٹو بزنس ایز ویل. فار ایگزامپل اگر آپ نے بزنس سیٹ اپ کرنا ہے اور آپ کو بالکل نہیں پتہ کسی چیز کا, آپ نے کمپنی فارمیشن میں آپ نے اکاؤنٹنگ اکاؤنٹس کے لیے, آپ نے بزنس کی لیز کے لیے, آپ کو جو ہے اس کے بعد بزنس کی رجسٹریشن کے لیے, اس کے بعد بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے, کمپنی رن کرنے کے لیے, پے ای سیٹ کرنے کے لیے, ایچ ایم آر سی ڈاکومنٹیشن کے لیے, آپ کو اگر کوئی ریلیونٹ ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کی انڈورسمنٹ کے لیے, پھر لائسنسنگ اپلیکیشن دینے کے لیے, پھر سرٹیفکیٹ اسپانسرشپ ایشو کرانے کے لیے, یعنی کہ یہ جتنے سٹیپس ہیں, جتنی آپ سروسز لیتے ہیں اتنے زیادہ چارجز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے بزنس سیٹ اپ کر لیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں صرف مجھے اب لائسنس اپلائی کرنا ہے, تو لائسنسنگ کی فیس جیسے میں نے بتایا کہ اٹس ویری کمپیٹیٹیو. آل دا فرمز, موسٹ آف دا فرمز ان یو کے آر ڈوئنگ دیم. تو ایسا ان کی جو ہے فی چارجز کافی کمپیٹیٹیو ہیں, کوئی £1000 سے لے کر 5000 تک ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا بزنس. اس سے بھی زیادہ اگر کوئی بہت ملٹی ملین بزنس ہے, لیکن اٹ ڈپینڈس آن دا سروسز یو ٹیک. سو فار ایگزامپل اگر آپ ساری سروسز لیتے ہیں تو چارجز بھی زیادہ ہوں گے, لیکن اگر آپ اسپیسیفک سروس لیتے ہیں تو اس کے چارجز کم ہوں گے. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ اسکیپٹسزم تھی کہ یہ فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. there is not a word of a lie. Of course you cannot sit on internet, pretend to be a lawyer and spread lies. That cannot happen. So یہ جو اسکیپٹسزم ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو یا تو بورڈ ہیں یا ان کے پاس اپنا کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے, یا ان کو ٹک ٹاک پہ کچھ مل نہیں رہا. تو ڈونٹ ورری اباؤٹ دوز پیپل. اب میرا نمبر جو ہے وہ آپ اگر کسی نے پرسنل ایڈوائس لینی ہے یا پرسنل کنسلٹیشن کرنی ہے تو وہ آپ میرے لنک پہ جا کے مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اب ٹائم بک کر کے یو کین ٹاک ٹو می. ٹھیک ہے. سیلف اسپانسرشپ کسی نے لکھا ہوا ہے کہ ہوم آفس میں نہیں ہے. سیلف اسپانسرشپ جو ہے وہ ویزا کیٹیگری نہیں ہے, میں نے پہلے بھی بارہا یہ بتایا. اٹ از اے اسٹریٹجی. تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے اپنا بزنس سیٹ اپ کر کے آپ نے لائسنس بنوا کے اپنے آپ کو اسپانسر کرنا ہے. تو یہ پروسیس ہوم آفس کے بتانے کا نہیں ہے. اٹس اے اسٹریٹجی وچ کنسلٹنسی فرمز, لا فرمز آر کریٹنگ فار پیپل ہو وانٹ ٹو اسٹارٹ their businesses and who want to sponsor overseas people, or the overseas people who want to invest in the UK, open their businesses and then sponsor themselves. اور ایون اگر انہوں نے ان کا بزنس ہے اوورسیز میں اور انہوں نے یہاں پہ اپنی برانچ کھولنی ہے, دیٹ کین بی اے سیلف اسپانسرشپ ایز ویل, جس کو ایکسپینشن ویزا کہتے ہیں. تو یہ کوئی ویزا کیٹیگری نہیں بلکہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو اوبیسلی کنسلٹنسی کمپنی جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں فارن اینٹیز کو, فارن انڈیویجولس کو, اوورسیز پیپل کو, کہ وہ برطانیہ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو مائیگریشن کا جو ہے وہ اپرچونیٹی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر بزنس گرو کر رہا ہے تو آپ لائسنس لیں. آف کورس اگر بزنس آپ کا گرو کر رہا ہے تو دیٹس دا بیسٹ اپرچونیٹی کہ آپ جو ہے وہ لائسنس اپلائی کریں اور اوورسیز اسٹاف ہائر کریں. اوورسیز سے ہائر کریں, لوکل لوگوں جو ٹیمپرری ویزاز پہ ہیں ان کو آپ ہائر کریں. جو گریجویٹ ہو رہے ہیں, گریجویٹس آر دا بگ ونس. جو لوگ گریجویٹ ویزا پہ ہیں, پی ایس ڈبلیو پہ ہیں, جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی اینڈ دے آر ہنگری فار گیٹنگ اسپانسرشپس, اور they are willing to work hard, they are willing to put hours in your business to grow your business. They could be the fantastic people to hire and you grow your business. اس کے بعد ہے how to contact me. I told you, link, book a thing. If you cannot afford it, of course you can place a comment, and like I'm doing it now, I wrote down all the comments and I'm answering the questions. So I hope I answered them well, but if you have more questions, you can always put it in the comments. Do not DM me without appointment because that might not be answered. Thank you very much for watching and see you again. Thank you.